سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ انڈیا کے شہر ناگپور میں مکمل لاک ڈاؤن۔ انڈیا میں جہاں ویکسین مہم جنوری میں شروع ہوئی تھی اور 2 کروڑ سے زیادہ افراد کو حفاظتی ٹیکے لگائے جا چکے ہیں، مجموعی طور پر کووڈ-19 کے نئے متاثرین و اموات کی تعداد میں کمی آئی ہے، لیکن 6 ریاستوں میں ان میں اچانک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ان میں سے ایک ریاست مہاراشٹر ہے، جس کے شہر ناگپور میں دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناگپور میں یہ مکمل نیا لاک ڈاؤن 1 ہفتے تک جاری رہے گا اور 15 مارچ سے شروع ہوگا۔ سائنسدانوں کو خدشہ ہے کہ اس کی وجہ کورونا وائرس کی ایک نئی قسم کا پھیلاؤ ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں تیسری لہر کا خدشہ۔ پاکستان میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کورونا وائرس کے کل متاثرین کی تعداد 6 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ اس عالمی وبا سے اب تک 13,430 اموات ہوئی ہیں۔ گزشتہ روز ملک میں 2,701 نئے متاثرین اور 53 اموات کی تصدیق ہوئی ہے۔ پاکستان میں اسے کورونا وائرس کی تیسری لہر قرار دیا جا رہا ہے، جس میں جنوری کے بعد اب مسلسل دوسرے روز نئے متاثرین کی تعداد 2,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 10 مارچ کو پاکستان کی حکومت نے ملک میں کورونا وائرس کے بڑھتے کیسوں کی وجہ سے 8 شہروں کے تعلیمی اداروں میں 15 مارچ سے 2 ہفتوں تک کے لیے موسم بہار کی قبل از وقت چھٹیوں کا اعلان کیا تھا۔ ان شہروں میں پشاور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، لاہور، گجرات، راولپنڈی، سیالکوٹ اور ملتان شامل ہیں۔ ملک میں اس وقت سب سے زیادہ متاثرین سندھ میں 2,60,661، جبکہ اموات کے اعتبار سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ پنجاب ہے، جہاں اس عالمی وبا سے 5,698 اموات ہوئی ہیں۔ ترکی اور مصر کی کئی سال بعد دوبارہ دوستی بحال ہو گئی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ترکی اور مصر کے تعلقات میں کئی مشکل برسوں کے بعد بہتری آ گئی ہے۔ دونوں ملکوں نے کئی شعبوں میں باہمی تعاون کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ استنبول میں نماز جمعہ کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ ترکی اور مصر نے انٹیلی جنس، سفارت کاری اور معیشت میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ فی الحال دونوں ملکوں کے تعلقات اعلیٰ سطح کے رابطوں تک نہیں پہنچے ہیں، لیکن جلد ہی ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ترکی اور مصر کے عوام کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہی دونوں ملکوں کی انٹیلی جنس، سفارت کاری اور معاشی و سیاسی شعبے میں بات چیت آگے بڑھے گی، ویسے ہی وفود کے تبادلے بھی شروع ہو جائیں گے۔ ترکی کا چین سے مزید 5 کروڑ کورونا ویکسین خریدنے کا فیصلہ۔ ترکی چین سے مزید 5 کروڑ کورونا ویکسین خریدے گا۔ یہ بات صدر رجب طیب اردوغان نے استنبول میں نماز جمعہ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ مزید ویکسین خریدنے کی بات چیت شروع کر دی گئی ہے۔ جیسے ہی دونوں ملکوں کے درمیان ویکسین کی خریداری کا معاہدہ طے پائے گا، مزید ویکسین ترکی پہنچ جائے گی۔ صدر اردوغان نے کہا کہ کورونا وائرس کے کیسز میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے فیصلے کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ حکومت کورونا وائرس کی حفاظتی تدابیر کے تحت پابندیاں نرم کرنا چاہتی ہے، لیکن ہماری ترجیح عوام کی فلاح و بہبود ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کے علاوہ جرمنی سے بھی ویکسین خریدنے کے لیے بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ روس سے بھی ویکسین کی خریداری کا معاہدہ کیا جائے گا۔ ترکی میں اب تک 1 کروڑ سے زائد افراد کو ویکسین لگا دی گئی ہے۔ 4 جنوری سے شروع ہونے والی ویکسین مہم میں 78,30,000 افراد کو ویکسین کی پہلی خوراک دی گئی ہے، جبکہ 27,20,000 افراد کو دوسری خوراک بھی دے دی گئی ہے۔ افغان شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ اب جنگی جرم ہوگا۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے افغان شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ کو جنگی جرم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیکیورٹی کونسل کا اہم اجلاس کل نیو یارک میں ہوا، جس میں افغان شہریوں پر حملوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ سیکیورٹی کونسل نے کہا کہ افغان حکومت اور سول سوسائٹی کے درجنوں افراد کو حالیہ کچھ عرصے میں ٹارگٹ بنا کر قتل کیا گیا ہے۔
اقوام متحدہ کے اجلاس میں کہا گیا کہ افغان محکمہ انصاف، انسانی حقوق کے وکلاء، صحافیوں، ہیلتھ ورکرز اور انسانی امداد فراہم کرنے والے کارکنوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کو بتایا گیا کہ 2020 میں 3000 سے زائد افغان شہری قاتلانہ حملوں میں مارے گئے، جبکہ 5785 افراد زخمی ہوئے۔ گزشتہ سال ستمبر میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان شروع ہونے والے امن مذاکرات کے بعد سے تشدد کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ دہلی فساد معاملہ۔ دہلی فساد میں ملوث کیے گئے مزید 3 نوجوانوں کی ضمانتیں منظور۔ جمعیت علماء ہند کی کوششوں سے دہلی فساد میں مبینہ طور پر ماخوذ مسلم ملزمان کی ضمانت پر رہائی کا سلسلہ جاری ہے۔ کل مزید 3 افراد کی ضمانت کی عرضیاں منظور ہو گئیں جو پچھلے 1 سال سے جیل میں تھے۔ قابل ذکر ہے کہ اب تک نچلی عدالت اور دہلی ہائی کورٹ سے کل 63 افراد کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے وکلاء کا پینل کل 139 مقدمے دیکھ رہا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ جلد ہی دوسرے معاملوں میں بھی پیش رفت ہوگی اور غلط طریقے سے فساد میں ماخوذ کیے گئے باقی ماندہ افراد کی رہائی کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ گزشتہ روز دہلی فساد کے معاملے میں گرفتار 3 ملزمین پرویز، شاہ نواز اور محمد شعیب کو مشروط ضمانت پر رہا کیے جانے کے احکامات عدالت نے جاری کیے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے آج اپنے ایک بیان میں ان 3 نوجوانوں کی رہائی پر گہری مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمارے وکلاء کی ٹیم اس معاملے میں دن رات محنت کر رہی ہے اور یہ اسی محنت کا نتیجہ ہے کہ حوصلہ بخش نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک نقطے کی ترمیم کی بھی گنجائش نہیں۔ وسیم رضوی کی دریدہ دہنی پر مولانا محمد ولی رحمانی کا سخت رد عمل۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اس بات پر پوری دنیا کے تمام فرقوں کے مسلمانوں کا مکمل اتفاق ہے کہ قرآن کریم اپنی اصلی نازل شدہ صورت میں پوری دنیا میں موجود ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ قرآن کریم کی کسی آیت میں تبدیلی کا سوچنا تو دور، اس کے زیر و زبر اور ایک نقطے تک میں بھی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ آج تک جتنے لوگوں نے قرآن کریم پر اعتراض کرنے کی کوشش کی انہیں منہ کی کھانی پڑی اور وہ اپنے ارادے میں ناکام و نامراد ہوئے۔ یو پی کے شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی نے قرآن کریم کی 26 آیتوں کے بارے میں سپریم کورٹ میں پیٹیشن داخل کی ہے۔ یہ صرف پبلسٹی حاصل کرنے کا ایک اسٹنٹ اور ایسے سیاسی مفادات حاصل کرنے کی غرض سے ہیں جو ذاتی نوعیت کے ہیں۔ یہ باتیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد ولی رحمانی نے وسیم رضوی کی قرآن کریم کے بارے میں حالیہ بدتمیزیوں پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہیں۔ بنگال الیکشن، کانگریس کے اسٹار کمپینرز کی فہرست جاری۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے کانگریس پارٹی نے اپنے اسٹار کمپینرز کی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس فہرست میں کانگریس کے عبوری صدر سونیا گاندھی، نوجوت سنگھ سدھو سمیت پارٹی کے 30 بڑے نام شامل ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ حال ہی میں راجیہ سبھا سے ریٹائر ہوئے غلام نبی آزاد اور G23 کہے جا رہے گروپ کے کئی لیڈروں کے نام نہیں ہیں۔ پارٹی نے بنگال کے انتخابی دنگل میں لیفٹ اور انڈین سیکولر فرنٹ کے ساتھ مل کر اترنے کا فیصلہ کیا ہے۔ INC کی طرف سے شیئر کی گئی آفیشیل جانکاری کے مطابق کانگریس کے یہ لیڈران تشہیری مہم چلائیں گے۔ یاد رہے کہ بنگال میں کل 8 مراحل میں ووٹنگ کا عمل پورا ہوگا۔ ٹکری بارڈر پر کسانوں نے بنائے پکے مکانات، اینٹوں اور سیمنٹ کا ہو رہا ہے استعمال۔ زرعی قوانین کے خلاف کسانوں نے اب ٹکری بارڈر پر پکے مکانات تعمیر کرنا شروع کر دیے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر اینٹوں اور سیمنٹ کا استعمال ہو رہا ہے۔ 1 درجن کے قریب پکے مکان تیار ہیں جن کی چھت میں خراش ہے۔ ٹکری بارڈر پر صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر جگہ اینٹیں اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ دروازوں کے لیے ڈور فریم لگا دیا گیا ہے۔ بہادر گڑھ کے قریب دھرنا دینے والے کسان کیپٹن کا کہنا ہے کہ اس طرح کے مکانات تعمیر کرنے کی ضرورت اس لیے پیدا ہوئی کہ گاؤں میں گندم کی کٹائی شروع ہونے والی ہے اور وہاں ٹریکٹر ٹرالیوں کی ضرورت ہوگی۔ اب تک ٹرالی میں رہ رہے تھے لیکن جب ٹریکٹر گاؤں جائیں گے تو وہ کہاں رکیں گے، لہٰذا ہم یہ انتظامات کر رہے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اعظم خان کی حمایت میں اکھلیش یادو سائیکل یاترا کے لیے رامپور پہنچے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے رامپور میں 11 کلومیٹر دور سائیکل پر سوار ہو کر جیل میں بند اپنے رکن پارلیمنٹ اعظم خان کی حمایت میں احتجاج شروع کیا۔
اس کے بعد ایس پی کارکنان اعظم خان کے خلاف مقدمات کے خلاف رامپور سے لکھنؤ تک تقریباً 325 کلومیٹر طویل سائیکل مارچ کریں گے۔ اعظم خان کی حمایت میں ریلی میں اکھلیش نے کہا کہ جس طرح حکومت سیاسی مخالفین کو جیل بھیج رہی ہے، اس کی وجہ سے ہندوستان جمہوریت کے گراف میں نیچے جا رہا ہے۔ گوا حکومت کے سیکریٹری کو ریاستی الیکشن کمشنر بنانا آئین کی تصحیح۔ سپریم کورٹ نے انتخابات کے پیش نظر ایک اہم فیصلہ دیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ریاستی الیکشن کمشنرز آزاد افراد ہوں۔ ریاستی حکومت سے وابستہ کسی بھی شخص کو الیکشن کمشنر مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ گوا حکومت کے سیکریٹری کو ریاستی الیکشن کمشنر کا اضافی چارج دینے سے متعلق سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو شخص حکومت میں ایک عہدہ سنبھال رہا ہے، اسے ریاستی الیکشن کمشنر کے عہدے پر مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ ممتا بنرجی کو ملا ہیمنت سورین کا ساتھ، بنگال الیکشن نہیں لڑے گی جے ایم ایم۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کو لے کر جے ایم ایم نے اپنی صورتحال واضح کر دی ہے۔ پارٹی بنگال اسمبلی انتخابات میں امیدوار نہیں اتارے گی اور ٹی ایم سی کی حمایت کرے گی۔ ٹی ایم سی صدر اور مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی اپیل پر جے ایم ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے اس بات کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال میں بی جے پی کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے جے ایم ایم نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ پارٹی بنگال الیکشن نہیں لڑے گی اور ٹی ایم سی کی حمایت کرے گی۔ مزید کہا کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھانا نہیں چاہتے ہیں جس سے الیکشن میں بی جے پی کو فائدہ پہنچے۔ یہ کشکول اردو ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔